فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قابہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلوات. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات بھیج دیں محمد والا. میرے خیال سے تھوڑا آپ حضرات اور قریب آ جائیں. یہ جو بیچ میں خلا ہے اسے ختم کریں اس لیے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد. سورہ نحل کی 43ویں آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جو گفتگو آج سے 10 دن پہلے شروع ہوئی تھی اس کے آج 10ویں باب میں ہم اور آپ داخل ہو رہے ہیں. اس آیہ کریمہ میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، یا یہ کہ جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا. لہذا ہر اس شخص کو کہ جو نہیں جانتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پوچھے سوال کرے، مگر ہر ایک سے سوال نہ کرے بلکہ اس سے سوال کرے کہ جو اہل ذکر ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں بس یوں سمجھ لو کہ ذکر سے مراد ہمارے جد ختمی مرتبت ہیں اور ان کی آل یعنی ہم اہل ذکر ہیں. تو امام نے بتا دیا کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں اور باقی سب جتنے ہیں وہ سب لا تعلمون ہیں، پوچھنے والے ہیں، ہم جواب دینے والے ہیں. اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے ساری کائنات کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک وہ حصہ ہے کہ جو پوچھنے والوں کا ہے اور پوچھتا سوال وہی کرتا ہے کہ جو نہیں جانتا ہے. لہذا ایک وہ حصہ ہے جو نہ جاننے والوں کا ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے جو جاننے والوں کا ہے، جو جواب دینے والے ہیں. انہیں اللہ نے اہل ذکر کہا ہے. جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ لا تعلمون کون ہیں، نہ جاننے والے کون ہیں، جاہل کون ہیں. جھگڑا اس بات کا ہے
کہ اہل ذکر کسے سمجھا جائے، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ جسے اہل ذکر سمجھتے ہیں حقیقت بھی وہی ہے کہ اللہ نے انہی کو اہل ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پوچھنے والوں سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ کیا پوچھنا ہے، دین کے بارے میں پوچھنا ہے یا دنیا کے بارے میں پوچھنا ہے، آخرت کے بارے میں پوچھنا ہے، زمانے کے بارے میں پوچھنا ہے، ماضی کے حالات پوچھنا ہے، مستقبل کے حالات پوچھنا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لہٰذا اہل ذکر بھی وہی ہوگا جو بغیر کسی کنڈیشن کے یہ آواز دے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف مولا علی نے کیا۔ لہٰذا ہم علی اور اولاد علی ہی کو اہل ذکر جانتے ہیں۔ اب تک کی ساری مجالس کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ہماری نظر میں اگر کوئی اہل ذکر ہے تو وہ صرف اور صرف یا مولا علی ہیں اور یا ان کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو اہل ذکر کیا، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ نازک سی بات میں نے عرض کی کہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ اب یہ کہ ہم علی کو مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کس طرح سے مانتے ہیں، تو مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں اور آپ میں ذرا سا فرق ہے۔ آپ علی کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں اور ہم چوتھے نمبر پر مانتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ چوتھے نمبر پر مانتے ہیں لیکن ہم پہلے نمبر پر مانتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ ہم پہلے پر تب مانیں جب دوسرے پر بھی کسی کو مانیں، تیسرے پر بھی کسی کو مانیں۔ یہاں دوسرے اور تیسرے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہاں تو بس علی کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج علی ابن ابی طالب کی محبت اور علی کے فضائل کے علاوہ کسی کو گوارا نہ کرنے والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری جان علی ہیں، ہماری زندگی علی ہیں، ہماری حیات علی ہیں، ہماری دھڑکن علی ہیں، ہماری خون کی حرارت کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے، ہمارے اعمال کا نام علی ہے، ہماری پہچان بھی علی ہے۔ اس لیے کہ علی ہی ہمارے دل میں ہیں۔ دیکھیے علی ہی ہمارے دل میں ہے، پوری توجہ سنیے گا، علی ہی ہمارے دل میں ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ صاحب آپ ذکر علی کیوں کرتے ہیں، تو یہ سب جانتے ہیں ہم کو جب پہچانا جاتا ہے تو علی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ علی والے ہیں تو جس کے والے ہیں اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا آپ والوں کا ذکر کریں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے بالکل تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ آپ ذکر علی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو دوسروں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، فلاں کا بھی ذکر کیجئے اور فلاں کا بھی ذکر کیجئے۔ دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، میں ایک سیدھی سیدھی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، فلاں فلاں فلاں، بس آپ سمجھ لیں کہ سب میں کسی کا معاملہ ہو ان کا صاحب ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کی قدر آپ کے علاوہ اور کوئی کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ ہم ذکر تو کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی ہم سے ذکر سننا نہیں چاہتا۔ دیکھیں ذکر کوئی ہم سے سننا نہیں چاہتا۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ ہمارے ہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدح پہ زور نہیں ہے، ہمارے ہاں ذکر پہ زور ہے۔ دیکھیے ذکر پہ زور ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ علی کی مدح کیجئے، امام حسن کی مدح کیجئے، اہل بیت کی مدح کیجئے، جی نہیں، ہم کہتے ہیں ذکر علی کرو، ذکر آل محمد کرو، ذکر اہل بیت کرو۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم لفظ مدح تو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ذکر کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر کسی کی مدح ہو رہی ہے تو یہ بھی ذکر ہے، اور اگر قدح ہو رہی ہے تو یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن ہم علی کے معاملے میں کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ ذکر علی کرو۔
اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تم علی کا ذکر کرو گے تو سوائے مدح کے کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور لفظ مدح پہ زور وہاں ہوتا ہے کہ جہاں قدح ممکن ہو، کہ جہاں قدح ممکن ہو، جہاں برائی ہو سکتی ہے، جہاں قدح ہو سکتی ہے، وہیں مدح پہ زور دیا جاتا ہے کہ صاحب مدح کیجئے۔ مدح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قدح نہ کیجئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کی زندگی عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ ماضی بیان کرنے لگے تو کافر تھے، اگر آپ حال بیان کرنے لگے تو بھاگنے والے مسلمان تھے، اگر آپ مستقبل بیان کرنے لگے تو منافق تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، لہٰذا ہم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا کہ جن کا ذکر سوائے قدح کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم در علی سے وابستہ ہو گئے، اس لیے کہ ماضی بیان کرو جب بھی مدح ہے، حال بیان کرو جب بھی مدح ہے، مستقبل بیان کرو جب بھی مدح ہے، آغاز بیان کرو جب بھی مدح ہے، اور مستقبل بیان کرو تب بھی مدح ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ بغیر علی کے کوئی مدح کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کل کی مجلس کا ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ علماء نے تحریر کیا کہ علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لاؤ، علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لاؤ، اس لیے کہ اگر کسی کو لے کے آؤ گے تو اس کی فضیلت ہی اس کا عیب بن جائے گی، لیکن اس کی فضیلت ہی اس کا عیب بن جائے گی۔ یعنی جو بھی تم فضیلت بیان کرو گے علی کے مقابلے میں لا کے کسی کی بھی، تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ بیان کرو گے تم اسے فضیلت سمجھو گے، لیکن کیونکہ اللہ بھی علی والا ہے لہٰذا اللہ اس کی اس فضیلت کو بھی اس کا عیب قرار دے گا۔ دلیل سنیں گے آپ۔ مقابلے میں علی ابن ابی طالب کے جسے لے کے آئے تو اس کے بعد فوراً کہا کہ ان کا کیا کہنا، وہ تو یہ کہیے جبریل آ گئے، ورنہ سورہ برات کی تبلیغ کرنے یہی جا رہے تھے، اگر وہ نہ آتے تو یہی تبلیغ کرتے۔ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور پیچھے سے رسول اللہ پہنچ گئے، اگر رسول اللہ نہ آتے تو نماز کی امامت یہی کرتے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہوتا، مگر ہوا کچھ نہیں پایا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہو پایا، نہ وہاں امامت کر پائے اور نہ سورہ برات کی تلاوت کر پائے۔ یہاں جبریل نے آ کے روک دیا، وہاں نبی نے آ کے روک دیا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ ان کو پہچان لو، نہ یہ تلاوت کے لائق ہیں نہ یہ امامت کے لائق ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، یعنی انہیں پہچان لو کہ یہ کیسے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، حالانکہ میں پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ وہ بی بی جنہیں مسلمان رسول اللہ کی چہیتی بی بی کہتے ہیں، ایسی بی بی بھی آج تک نہ دیکھی۔ ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ عورت کا جہاد گھر میں بیٹھنا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، اسے سب نے لکھا ہے متفق بین الفریقین، وہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھنا ہی عورت کا جہاد ہے۔ مردوں کا جہاد باہر نکلنا ہے، میدان میں آنا ہے، عورت کا جہاد گھر میں بیٹھنا ہے۔ نہیں غور کیا آپ؟ جہاد یہ بھی ہے، جہاد وہ بھی ہے۔ مرد جہاد کرے گا تو میدان میں ٹک کے جہاد کرے گا، عورت جہاد کرے گی تو گھر میں بیٹھ کے جہاد کرے گی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد نے میدان چھوڑ دیا اس نے جہاد سے فرار کیا،
اور جو عورت گھر چھوڑ کے میدان میں آ گئی اس نے بھی جہاد سے فرار کیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے نہیں، سب مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد. بہت جلدی بہت جلدی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر دوں کہ ان کے لیے بھی ایک حدیث بیان کی گئی، اور حدیث یہ بیان کی گئی کہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر میں بھی چادر میں داخل ہو جاتی تو میں بھی پاک ہو جاتی. اب یہ کہ اگر آپ نہ سمجھنے کی قسم کھا کے آئے ہیں تو بات ہی الگ ہے. ایک صلوات بہے محمد والے یہ خود ہی نہیں نہ بیان. اب دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو انہی نے کہا بالکل ایمانداری سے وہی جملے میں نے آپ تک پہنچا دی. اب یہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، یہ لکھ دیتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں. تو اب جب کتاب لکھ دی گئی ہے تو کوئی تو پڑھے، لہذا ہم ہی پڑھ پڑھ کے ان پر احسان کرتے ہیں. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم سے لڑنے لگتے ہیں، کیوں پڑھا کیوں پڑھا. بھیا آپ نے لکھا کیوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں کہ میں آج کر رہا ہوں؟ تو یہ لکھتے ہیں. اب انہوں نے لکھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر میں بھی چادر میں داخل ہو جاتی تو میں بھی پاک ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نجاست کا خود اقرار ہے. غور کریں، اس لیے کہ اگر چادر میں آ جاتی تو پاک ہو جاتی، نہیں آ پائیں. جب نہیں آ پائیں تو پاک نہیں ہو پائی. بھئی کھلی بات ہے کہ بھئی پاک نہیں ہو پائی. ہر جگہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر منزل پر اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، اور اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. ہر جگہ لفظ اگر لگا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے فرقے میں کوئی اگر والی حدیث نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر جنت کے سردار ہوتے تو حسنین ہوتے. جنت کے سردار حسنین ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی وجہ اللہ ہوتا تو علی ہوتے. نہیں، علی وجہ اللہ ہیں. دیکھیے وجہ اللہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہوتا تو علی ہوتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علی جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہیں. ایک بات اور ضمن عرض کرتا چلوں، اس حدیث کے اوپر بڑا زور ہے، بار بار بیان کیا گیا کہ مولا علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بار بار حدیث کیوں بیان کی گئی. رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی، حضرت علی نے بھی بیان فرمائی، امام حسن نے بھی یہی ارشاد فرمایا، امام حسین نے بھی یہی ارشاد فرمایا، 8ویں سرکار نے بھی یہی کہا کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. اب میری سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں ہے. اصل میں لوگ علی کے باپ کی نجات میں شک کرنے والے تھے، لہذا بار بار یہ حدیث دہرائی گئی، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے، تاکہ سارے زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ تم میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی سوچو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہاں جو بھی ہے وہ ہے. اگر جنت کی عورتوں کی یا زمانے کی عورتوں کی کوئی سردار ہیں تو وہ فاطمہ ہیں. اگر جزو رسالت ہیں تو فاطمہ ہیں. دیکھیے فاطمہ ہیں. پوری توجہ سنیے گا، ہمارے ہاں کوئی اگر وگر والا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے ہاں بھی اگر والی ہے، بلکہ 2 جملے لفظ اگر کے ساتھ. ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا.
اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ ہلاک ہو جاتے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیں بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں ذکر امیر المومنین ہوتا. بات پرسوں کی مجلس میں ذرا سی گھوم گئی تھی. جو بات میں کر رہا تھا وہ ہمارے بھائی کے اشعار نے دریا کا رخ موڑ دیا تھا. یہ بھی سمجھ لیا کہ فضائل آل محمد کا دریا ہے، یہ خود اپنا راستہ بناتا ہے. میں عرض کر رہا تھا منبر کے سلسلے میں کہ ہر اس شخص کو جو منبر پر آتا ہے اسے مقصد منبر سمجھنا چاہیے. مقصد منبر کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ منبر بنوایا ہی نبی نے ہے اعلان ولایت علی کے لیے. رسول اللہ نے کسی موقع پر منبر بنوایا نہیں ہے. اگر بنوایا ہے تو غدیر میں بنوایا. دیکھیے غدیر میں بنوایا، اور منبر پر جا کے رسول اللہ نے ولایت امیر المومنین ہی بیان کی. مقصد کربلا پر جھگڑا کرنے والوں پہلے مقصد منبر سمجھو. منبر بنوایا ہی گیا ہے اعلان ولایت امیر المومنین کے. اب اس کے بعد یہاں سے میں نے اور آگے بڑھ کے مسجد النبوی کے منبر کی بات کی تھی، اور پھر یہیں سے بات گھوم گئی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی مسجد میں غدیر کے بعد ایک منبر نصب کرایا. ماشاءاللہ شعراء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور استاد الشعراء ڈاکٹر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے. منبر نصب کرایا، لوگوں کو بلایا، اور اس دور کے شعراء کو بلایا، جو شعر کہتے تھے ان سب کو بلایا. مجمع جمع ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ منبر کے ایک پہلو میں نبی خود بیٹھے، دوسرے پہلو میں مولا علی کو بٹھایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے ایک ایک کا نام لے کے شعراء کو منبر پر بھیجا. منبر پر جاؤ اور جا کے قصیدہ سناؤ علی کی مدح میں. رسول اللہ حکم دے رہے تھے. کتاب کا نام الغدیر، جا کے دیکھ لیے، کہ نہ ملے تو میرے پاس آئیے. منبر مسجد میں نصب ہی کرایا فضائل علی بیان کرنے کے لیے. جو سمجھ لیں کہ نبی نے مسجد میں ایک محفل کی جس کی نظامت بھی خود کر رہے تھے، صدارت بھی خود کر رہے تھے، اور ایک ایک شاعر کو منبر پر بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ علی کی مدح کرو اور علی کے دشمنوں کی قدح کرو. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو وہ شاعر بھی پسند نہیں تھا جو صرف مدح کرے. لہذا علی کی مدح کرو اور علی کے دشمن کی قدح کرو. لوگ جمع تھے، اکثر و بیشتر ایسے بھی اس میں بیٹھے تھے کہ جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگتے تھے. لکھا ہے کہ رسول ڈانٹ کے خاموش کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت ذکر علی ہو رہا ہے،
لہذا کسی ذکر کے کرنے کی اجازت میری طرف سے نہیں. یہاں جتنی دیر بیٹھو یا ذکر کرو یا ذکر سنو. اور اس کے بعد یہ بھی تحریر ہوا کہ جب کوئی شاعر مدح علی میں شعر کہتا تھا تو رسول داد دیتے تھے، واہ واہ کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، واہ واہ کہتے تھے. اور اگر کوئی علی کے دشمن کی ہجو کرتا تھا تو عجیب جملہ لکھا ہوا ہے کہ رسول جھوم جھوم جاتے تھے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ہجو پر جھوم جھوم جاتے تھے. لوگوں میں اور نبی میں یہی فرق ہے کہ جہاں نبی جھوم جاتے تھے وہاں لوگ گھوم جاتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب زمانہ یہ آ گیا کہ لوگ ہم سے بار بار تمام چیزوں کو بیان کرنے کا تقاضا کرتے ہیں. یہ بیان کیجئے، یہ بیان کیجئے، یہ بیان کیجئے، اور ایسے بیان کیجئے اور ویسے بیان کیجئے. بڑے غور سے سنیے. لیکن بھاگتے ہیں تو صرف اور صرف آل محمد کے ذکر سے بھاگتے ہیں. ہم کیا ذکر کریں؟ رسول اس دنیا سے چلے گئے. ایک بزرگوار آ کے ممبر پر بیٹھ گئے، سب کی مرضی سے بیٹھ گئے، اس لیے کہ جیسے لوگ تھے ویسی ان کی مرضی تھی، ویسے ہی بیٹھنے والا تھا. اور جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے پہلا خطبہ دیا. پہلا خطبہ دیا اور پہلے خطبے میں انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، تم نے جہاں مجھے بٹھا دیا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں. حالانکہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ نااہل ہے، مگر بٹھا دیا تھا. تم نے ہمیں بٹھا دیا، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ میں تو تمہارا ہی جیسا ہوں. میں تمہارا ہی جیسا ہوں. پورا خطبہ اگر پڑھ دوں تو مصیبت آ جائے. خالی ایک ہی جملے پر غور کیجئے. میں تمہارا ہی جیسا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. میرا عالم اسلام سے ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو جملہ کہا کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں، یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ نہیں غور کیا آپ؟ دیکھیں بحث ہوگی تو ہر بات پر بحث ہوگی. اس لیے کہ ہم اگر فضائل آل محمد بیان کریں تو یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، اور ایسا کیسے کہہ دیا اور ویسا کیسے کہہ دیا، تو آپ نے بھی تو ممبر پر بیٹھ کے کچھ کہا ہے، ہمیں بھی تو پوچھنے کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب جھوٹ کہا، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ انہوں نے کہا ممبر پر بیٹھ کے، سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ جب آدمی بات کرتا ہے تو دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. بھیا سچ کہے گا یا جھوٹ کہے گا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی بات جو ہے وہ دونوں طرح سے صحیح ہو، سچ بھی ہو جھوٹ بھی ہو. یا سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا. اب مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ جو جملہ کہا خلیفہ وقت نے ممبر پر بیٹھ کے، یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ ذرا سا غور کیجئے. اگر سچ کہا ہے تو جھوٹ نہیں ہے، اور اگر جھوٹ بولے ہیں تو سچ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں. اب جب ہم نے سوال کیا کہ رسول کے بعد علی کو کیوں نہیں بٹھایا اور انہیں کیوں بٹھایا، تو مسلمانوں نے تڑپ تڑپ کے ہم سے کہا کہ ہم کیسے بٹھا دیتے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں جو سب سے بہتر ہو اسے بٹھانا. نہیں غور کیا آپ؟ یہ حدیث ہے ان کے ہاں کہ جو تم میں سب سے بہتر ہو اسے ممبر پر میری جگہ بٹھانا. حالانکہ علی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بہتر بننے کی کوشش کرے تو اس سے بڑھ کے کوئی بدتر نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں میں؟ لیکن یہ حدیث بیان کی کہ ہم نے اس لیے بٹھایا
کہ یہ سب سے بہتر تھے، تو جسے آپ نے سب سے بہتر سمجھا اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ صحیح ہیں یا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، ہم تو یہی کہیں گے دونوں سچے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی نے حدیث ہمیں بیان کی ہمارے سامنے کہ سب آسمان کے تارے ہیں، تو ایک تارہ دوسرے تارے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کس تارے کے ساتھ ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ انہی نے ممبر پر بیٹھ کے کہا میں تمہارا جیسا ہوں۔ اصحاب کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے افضل تھے اس لیے بٹھایا، تو جسے آپ نے سب سے افضل سمجھ کے بٹھایا وہ خود کہہ رہا ہے میں تمہارا جیسا ہوں، دیکھیے میں تمہارا جیسا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعتبار سے سب سے افضل اور ان کے اعتبار سے آپ افضل، دیکھیے ان کے اعتبار سے آپ افضل۔ میرا سوال یہی ہے کہ یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ اگر یہ بات سچ کہی ہے تو پھر یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور اگر جھوٹ بولے ہیں تو صدیق نہیں ہو سکتے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے تو دو میں سے ایک لقب تو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک بات تو آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ اب یہ کہ آپ فضائل بیان کرتے ہیں، اور ہم فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کے فضائل ہیں لہذا بیان کرتے ہیں۔ علی کے فضائل جس طرح سے بیان ہوتے ہیں، چاہے محراب میں دیکھیے اور چاہے میدان میں دیکھیے، محراب سے بھی آواز آ رہی ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے محراب میں بھی کامیاب ہے اور میدان میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ محراب سے آ رہی ہے آواز فزت برب الکعبہ، میدان سے آواز آ رہی ہے لا فتح الا علی، صلوات بھیجے محمد والے۔ نہ محراب میں کوئی علی جیسا ملے گا، نہ میدان میں کوئی علی جیسا ملے گا۔ جنگیں ہو رہی، میں کوئی جنگ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ صفین کا میدان دیکھیے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، لوگوں کے سر مثل اولوں کے زمین پر گر رہے ہیں، علی کی تلوار چل رہی ہے۔ علی تلوار چلاتے چلاتے آگے بڑھتے نظر آتے، پھر واپس خیمے میں آ جاتے۔ لشکر شام سے یہ آواز آتی ہے کہ سب مل کے حملہ کرو، سارا لشکر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر سے مولائے کائنات پھر اپنے ذوالجناح پہ سوار ہو کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ علی آگے بڑھ رہے ہیں، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جو سامنے آتا جاتا ہے کٹ کٹ کے گرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کو ایک کاوا دے کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے آواز دی جا رہی ہے سب مل کے حملہ کرو، چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا گیا ہے، نیزے والے نیزے لیے کھڑے ہیں، تلواروں والے تلواریں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تیر کو کمان میں جوڑا جا رہا ہے، سارا لشکر آگے بڑھتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین
اور آقا ابو الفضل عباس خیمے سے باہر نکل کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. مالک اشتر کھڑے ہوئے سبحان اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں. محمد حنفیہ کھڑے، کیا کہنا میرے بابا تمہارا؟ تلوار نیام میں رکھ لی علی نے. لشکر آگے بڑھتا جا رہا ہے، علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. نہیں غور کیا، جب لشکر آگے بڑھتا ہے تو جنگ کرنے والا تلوار کو نیام سے باہر نکالتا ہے. ایک منظر ہے صفین کا کہ جہاں تلوار کو نیام میں رکھا جا رہا ہے، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے. آپس میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ آنے والا کون ہے، علی ہے یا کوئی اور ہے. سب مل کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. دھیرے دھیرے دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے. بیچ میں مولا علی اپنے گھوڑے پر سوار کھڑے ہوئے ہیں، نقاب چہرے پر پڑی ہوئی ہے. علی مسکرا رہے ہیں، کبھی گھوم کے دائنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی گھوم کے بائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں. سامنے سے بھی لشکر آ رہا ہے، پشت سے بھی لشکر آ رہا ہے، دائنی جانب سے بھی آ رہا ہے، بائیں جانب سے بھی آ رہا ہے. ادھر اللہ نے آواز دی، میرے ملائکہ ذرا زمین کی طرف دیکھو. ملائکہ نے دیکھا، حیرت کرنے لگے، اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ جنگ کا میدان ہے، علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے. کہا جبریل جاؤ، جا کے دریافت کرو. جبریل آئے، امام حسن کے قریب آگے کھڑے ہوئے، آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا میرے مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں علی کی مدد کے لیے آ جاؤں، علی کی مدد کروں؟ امام حسن نے کہا خاموش. نہیں کال کیا، کہا خاموش خاموش. جبریل نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، یہ وقت نظارہ ہے. یہ وقت نظارہ ہے. میرے باپ کی حیبت کو دیکھو کہ میرے باپ کی حیبت کیا ہے، میرے باپ کی شجاعت کو دیکھو کہ میرے باپ کی شجاعت کیا ہے. کہ مولا بہت بڑا لشکر ہے، علی تنہا ہے. کہ تمہیں معلوم نہیں میرا بابا اللہ کے صفات کا مظہر ہے، نہ وہ اس کا جیسا کوئی نہ ان کا جیسا کوئی. وہ بھی ایک، یہ بھی ایک، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی بے ضرر، یہ بھی بے ضرر. اسے بھی کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں بھی کسی چیز کا خوف نہیں. وہ خالق موت و حیات، یہ ٹھوکروں سے مردے جلانے والے، وہ سورج کو پیدا کرنے والا، یہ اشارے سے پلٹانے والے، وہ ستاروں کو خلق کرنے والا، یہ دہلیز پر بلانے والے. تم دیکھو تو کہ ابھی ہوتا کیا ہے. جبریل بھی خاموش کھڑے ہو گئے، میکائیل بھی آ کے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ کے آواز دی، یا علی کیا حکم ہے؟ کہ ابھی جب یہ جانے لگے تو جسے چاہنا اٹھا لینا، جسے چاہنا اٹھا لینا. یہاں تک کہ لشکر بالکل قریب آ گیا. روایت نے لکھا علی نے تلوار نہیں نکالی، نیزہ نہیں اٹھایا، بس علی نے چہرے سے نقاب الٹی. بس جیسے ہی نقاب الٹی، نیزوں والے کے نیزے چھوٹ گئے، تلواریں والے تلواریں چھوڑ کے بھاگے. اب جو لشکر بھاگا تو یہ کہتا ہوا بھاگا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. جس کی نقاب الٹ دینے سے نقشہ جنگ کا بدل جائے، اسے تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لشکر بھاگ گیا تو مولا پھر خیمے میں آئے، پھر لشکر جمع ہوا، اور جمع ہوا تو پھر علی کے خیمے کا پردہ اٹھا، اور پھر ایک گھوڑا سوار تیزی سے آگے بڑھا. اس کے بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے. لشکر کہتا ہے پھر علی آ رہے ہیں، اس لیے کہ انداز وہی ہے.
کیفیت وہی ہے، انداز وہی ہے، تلوار کی کاٹ وہی ہے، لیکن چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے۔ یہ جوان بھی آگے بڑھتا ہوا آیا، لوگوں نے کہا اگر پہچاننا ہے کون ہے تو سب مل کے حملہ کرو، اگر ایک قدم پیچھے ہٹا کے حملہ کرے سمجھ لینا علی نہیں ہے، اور اگر یوں ہی آگے بڑھ کے حملہ کرے تو علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے ہی سب آگے بڑھے اس جوان نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، فوجیں یہ کہتی ہوئی بھاگی علی ہے، علی ہے، علی ہے، اور اسی عالم میں خیمے کا پھر پردہ اٹھا۔ اب جو پردہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا پھر ایک سوار چلا، اس کے چہرے پر نقاب نہیں آئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو علی آ رہے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا وہ علی ہیں تو یہ کون؟ وہ علی ہیں تو یہ کون؟ حیرت زدہ ہے دشمن، لڑنے والا بھی علی، آنے والا بھی علی، آنے والا بھی علی، لڑنے والا بھی علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر حیرت میں تھا، یہ بھی علی، وہ بھی علی۔ ہم آپ ہوتے تو ہم یہی کہتے یہ بھی آقا، وہ بھی آقا، یہ بھی مولا، وہ بھی مولا، اور نصیری ہوتے تو یہی کہتے یہ بھی خدا، وہ بھی خدا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب اسی انداز سے مولا علی بیچ میں آئے، اس جوان کے قریب آ کے علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چہرے سے نقاب الٹی اور فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم۔ لیکن یہ مولا عباس کی شان۔ اب ایک لڑنے والا اور صفین کے میدان، جنہیں محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، مولا علی نے آواز دی میرے بیٹے ادھر آؤ۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، علی نے اپنی تلوار سے خون پوچھا، تلوار جناب محمد حنفیہ کو دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور جا کے لشکر کے میمنے پر حملہ کرو۔ میمنے پر محمد حنفیہ نے تنہا حملہ کیا اور میمنے کو اٹھا کے میسرے پر پٹک دیا۔ جنگ کر کے واپس آئے، دیکھیے جنگ کر کے واپس آئے، علی نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا پھر جاؤ، اب میسرے پر حملہ کرو۔ محمد حنفیہ تلوار لے کے آگے بڑھے، میسرے پر حملہ کیا تو میسرے کو میمنے میں بدل دیا، اور پھر پلٹ کے آئے، علی نے پھر گلے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور جا کے قلب لشکر پہ حملہ کرو۔ اور اب جو قلب لشکر پر حملہ کیا جناب محمد حنفیہ نے، تو تاریخ نے لکھا کہ کوئی ایسا جوان نہیں تھا کہ جو ان کے سامنے آیا ہو بغیر مرے رہ گیا ہو۔ تلوار چل رہی تھی، ایک بجلی تھی جو چاروں طرف کوند رہی تھی، کونیوں سے خون کی دھار بہہ رہی تھی، تلوار چل رہی تھی، کسی کا ہاتھ کٹ رہا تھا، کسی کا سر کٹ رہا تھا، کوئی شقی دو حصوں میں بٹا جا رہا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی بیان ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھتے تھے اور جس سے کہتے تھے مر جا وہ مر جاتا تھا۔ نہیں ایسے نہیں، جب مولا علی کا نام لیجئے تو سب مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ اب آپ نے فرمایا جس سے کہہ دیتے تھے مر جاؤ وہ مر جاتا تھا۔ اسی اثنا میں مالک اشتر اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا، تیزی سے بڑھتے ہوئے آئے
اور محمد حنفیہ کے پہلو میں آ کے رکے. محمد حنفیہ سے کہا کہ میں ہوں مالک. مسکرا کے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون پہلو میں ہے. میں دشمن اور دوست کو خوب پہچانتا ہوں. مسکرائے مالک اشتر. اب مالک اشتر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے اگر تلوار چلا رہے ہو تو ساتھ ساتھ علی کے فضائل بھی تو بیان کرو. کہ بہت بہتر. اور یہ کہہ کے پھر رجس پڑھنا شروع کیا اس انداز سے کہ مجھے پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر و حنین ہے. میں فاتح خیبر کا لال ہوں. اور تم مجھے کیا جانو، میرے بھائی کو عباس کہتے ہیں. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. اور پھر پلٹ کے آئے. پرے کے پرے الٹ دی. لاشوں کے انبار لگ گئے. لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا. محمد حنفیہ پھر خیمے میں آئے. مولا علی کے پاس آ کے کہا کہ بابا پیاس لگی. مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. آپ کے اذہان علی پہنچ گئے کہیں. ہاں بیٹا جنگ کر کے آئے اور پانی مانگے. میں کیا عرض کروں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے رونے اور رلانے کے کچھ نہیں. ارے تم نے ظلم ہی ایسے کیے، ستم ہی ایسا کیا. آج بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مصائب امام حسین کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی. ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ آل محمد کے فضائل ہم تک پہنچے ہیں اور نہ مصائب ہم تک پہنچے. جو کچھ پہنچا ہے اسی کو سن کے ہم روتے ہیں، اسی کو سن کے ہم آنسو بہاتے ہیں. ہم اگر مجلس کرتے ہیں تو اس میں بھی پریشانی ہے. مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ آج شب بیداری ہے، رات بھر جاگیں گے، حسین کا ماتم کریں گے. میں نے کہا صاحب یہ شب بیداریاں کیا ہیں؟ یہ عزائے حسین کیا ہے؟ عزا حسین کے زندہ معجزے کا نام. دیکھیے جیسا سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب دیتا. ماتم ہم کرتے ہیں، فرش ہم بچھاتے ہیں، آنسو ہم بہاتے ہیں، تبرک ہم بانٹتے ہیں، سیاہ لباس ہم پہنتے ہیں، فرش ہم بچھاتے ہیں، وقت ہم اپنا صرف کرتے ہیں، پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، سینے پر ہاتھ ہم اپنے مارتے ہیں اور پانچوں انگلیاں ان کے چہرے پر نظر آتی ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قما کی تو پریشان، زنجیر لگائی تو پریشان، حسین حسین کیا تو پریشان، شب بیداری کی تب مصیبت. ایک سوال ہے، یا آپ ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بات کہی گئی ہے کہ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ رات رات بھر جاگ کے ہمارا ماتم کرو؟ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ سر پر خما لگاؤ؟ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ پشت پر زنجیر لگاؤ؟ کیا حسین نے کہا ہے کہ سینے پر ہاتھ مار مار کے ماتم کرو، انجمنیں بنواؤ؟ امام حسین نے کب کہا ہے؟ حسین کیوں کہیں جب محبت کرنے والے خود ہی یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو حسین کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا امام حسین نے کہا ہے، امام حسین نے کہا. بتائیں کیا کہا ہے؟ برداشت نہیں کر پائیے گا.
آپ کی سمجھ میں زنجیر نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں قما نہیں آ رہی ہے، آپ کے سمجھ میں ہاتھ سے ماتم نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں فرش عزا نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں نظر و نیاز نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں احترام عزا نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں علم ابو الفضل عباس نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں شبیاں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں حسین پر رونا نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا نا، کہاں کچھ نہیں آتا۔ اب آپ غور کیجئے گا کیوں نہیں آتا۔ آپ یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں حسین نے کیا کہا ہے؟ حسین نے یہ نہیں کہا ہے، لیکن جو کہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا ہے کہ میری باتیں تمہاری اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب سمجھ میں آ جائے گا، حلال کھانا شروع کر دیجئے۔ اب جب آپ سے کوئی عزاداری کے لیے سوال پوچھے تو اس سے پہلے یہ پوچھئے گا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ گھر سے کھا کے کیا آئے ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ امام حسین نے جو کہا ہے وہ کیجئے، خالی اعتراض نہ کیجئے۔ ہم حسین پر رو رہے ہیں، ہمیں رونے دیجئے۔ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ بھی روئیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آنکھ کی قسمت میں نہیں ہے کہ اس سے نکلنے والے آنسو نام حسین پر نکلیں۔ اللہ نے یہ نعمت ہم ہی کو عطا کی، ہم ہی حسین پر روتے ہیں، ہم ہی امام حسین پر گریا کرتے ہیں۔ کیوں نہ روئیں؟ بھرا گھر لٹ گیا، ایک دوپہر میں پورا گھر لٹ گیا۔ دن بھر حسین نے لاشیں اٹھائے، آج کی اس مجلس میں بھی گریہ میں کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ آج ایک عزادار حسین کی شب شہادت ہے۔ وہ امام جو 40 برس تک اپنے باپ کے غم میں روتا رہا۔ آپ کے سامنے جملہ عرض کروں، اگر آپ محسوس کر لیں گے تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ آپ خالی سن کے اتنا روتے ہیں۔ سید سجاد نے تو واقعات کربلا دیکھے، آپ نے سنا ہے نا کہ زینب کی چادر چھن گئی۔ ہاں روئیے، رونے میں کمی نہ کیجئے، بآواز بلند روئیے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ایسے رو کہ جیسے جنت میں میری ماں دادی روتی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ زینب کی چادر چھن گئی، ام کلثوم کے سر سے چادر چھین لی گئی، لیکن یہ منظر سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں عرض کروں آپ کے سامنے، لعینوں نے جب چادریں چھینی ہیں تو ان کے ظالم ہاتھ تھے، ان ظالم ہاتھوں میں نیزے تھے۔ چادریں جو سروں سے اتاری گئی ہیں وہ نیزوں سے اتاری گئی ہیں۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے، جملہ کہوں، جب کسی بی بی کے سر سے چادر اتر جاتی تھی تو خون کی ایک چادر چہرے پر نظر آتی تھی۔ روئیے، سکینہ کی جب چادر اتاری گئی
تو منہ پر تماچے بھی لگے، کانوں سے گوشوارے بھی چھنے۔ ایسی اذیت پہنچی سکینہ کو کہ غش آ گیا۔ اب اس سے زیادہ اشارہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ بچی تھی نا، غش کھا گئی۔ اور جب زینب نے شانہ ہلایا تو سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میری چادر۔ زینب نے تڑپ کے کہا بیٹی تمہاری پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ ابھی آپ شبیوں کی زیارت کریں گے، شبیاں مجلس میں لائی جائیں گی۔ یہ بچوں کے جنازے ہیں، بچوں کے جنازے آئیں گے۔ ان میں کچھ جنازے ایسے ہیں جو حسین اٹھا کے لائے، اور کچھ بچوں کے وہ بھی جنازے ہیں جو شام غریبہ میں زینب نے اٹھائے۔ جب شام غریبہ میں زینب میدان کی طرف چلی تو زمین پر دیکھا کہ دو بچے آرام کر رہے ہیں۔ جھک کے دیکھا کہ ام کلثوم یہ تو ہمارے ساتھ کے بچے ہیں۔ شانہ ہلایا، کوئی جواب نہ آیا۔ دونوں بہنوں نے جھک کے دیکھا، اور جب جھک کے دیکھا تو دیکھا گھوڑے کی ایک ٹاپ کا نشان چہرے پائے، ایک سینے پائے۔ دونوں کے لاشیں زینب نے اٹھائے۔ نشیب کا روک کر کے آواز دی بھیا دن بھر تم نے لاشیں اٹھائے، رات میں زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ رو لیجئے۔ مجھ سے کہا گیا ہے مصائب سب کے بیان کرنا، جہاں تک میری طاقت میرا ساتھ دے گی میں عرض کروں گا۔ صبح عاشورہ آل محمد کے جنازے آئے، آل محمد میدان میں گئے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لیے ہوئے تلوار چل رہی ہے، ادھر عباس اور حسین دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ماشاءاللہ، ابو الفضل عباس کہتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تڑپ کے عباس نے آواز دی آقا حسین اور نظر نہیں آتے۔ حسین نے کہا عباس محمد کا گھوڑا بھی خالی ہے۔ دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں آ گئے۔ زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ لیجئے اب حسن کا یتیم چلا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، گریبان چاک کیا۔ کسی نے پوچھا آقا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا اس لیے کہ دیکھ کے لوگ سمجھ لیں میرا بچہ یتیم ہے۔ قاسم میدان میں آ گئے، قاسم میدان میں آ گئے، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ حسین لاشا لینے دوڑے۔ آپ سنیں گے کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑنے لگے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم پامال ہو گئے۔ جب گھوڑے کی ٹاپ میں سینے پر پڑتی تھی بچہ آواز دیتا تھا اے چچا ادرکنی۔ شہزادہ قاسم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حسین کا بیٹا کریل جوان کا لاشا کیسے اٹھایا؟ ہاتھ بڑھایا، کونیوں کو آستینوں تک، کونیوں تک آستینوں کو پلٹا،
ہاتھ بڑھا کے نیزے کی ہنی کو پکڑا، دوسرا ہاتھ زخم پر رکھا، یا علی کہہ کے نیزے کو نکالا، علی اکبر نے اڑیاں رگڑی، حسین نے منہ پر منہ رکھا، لاش اٹھائی، پھر زمین پر رکھی، پھر اٹھائی، پھر زمین پر رکھی، جب نہ اٹھ سکی آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بچے دوڑتے ہوئے آئے، کہ لاش اٹھاؤ، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 7-7 8-8 برس کے بچے، بچے کیا جانے جنازہ کیسے اٹھتا ہے۔ حسین کہہ رہے لاشا اٹھاؤ۔ اب سنیں کیا ہوا، سارے بچے مل کے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے، کوئی بازو پکڑے ہوئے، کوئی سر سنبھالے ہوئے، کوئی پیروں سے لپٹا ہوا، جنازہ خیمے کی طرف چلا، پیچھے پیچھے حسین واہ اکبرہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے۔ عباس کا علم آ گیا۔ آپ سنیں گے جب علم لے کے حسین آئے تو شہزادیوں کے خیمے کے سامنے ایک علم پہلے سے حسین نے گاڑ دیا تھا۔ جب سیدانیوں نے کہا تھا بھیا میرے پردے کا کون ذمہ دار ہے، حسین نے خیمے کے سامنے ایک علم کو نصب کیا اور اس کے بعد فرمایا جب تک یہ علم نصب رہے تمہارے پردے کا حسین ذمہ دار ہے۔ اب سنیں کیا ہوا، جب علم عباس لے کے آئے سیدانیوں نے پوچھا عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے۔ حسین نے عباس کے علم کو اس علم سے ملایا اور ملا کے دونوں علموں کو اٹھا لیا اور پھر فرمایا زینب عباس دنیا سے چلے گئے۔ زینب نے سر پیٹا، آئے میری چادر۔ لیجئے اب حسین کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد کو لیے ہوئے، ہاتھوں پر علی اصغر ہیں، ہاتھوں پر علی اصغر ہیں۔ سوال ہے آپ اس بچے کو پانی پلا دو، زمین پر لٹا دیا، بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگا، حسین نے اٹھا لیا، لشکر نے منہ پھیرا، رونا شروع کیا، خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر، آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ اخطا کلام الحسین۔ حرملہ نکلا، 3 بال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، تیر کو کمان سے رہا کیا، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، علی اصغر نے حسین کا چہرہ دیکھا، حسین نے آواز دی علی اصغر صدارو تمہارے دادا تمہارے انتظار میں ہیں۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے، شہزادہ علی اصغر کو دفن کر دیا۔ آپ سنیں گے آپ کے رونے کی طاقت ہے، برداشت کر پائیے گا تو برداشت کر لیجئے گا۔ اس بچے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، جب سب شہید ہو گئے تو سروں کی گنتی شروع ہوئی، ایک سر کم نظر آیا،
کسی نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا کہ اس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے. خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر. لمبا نیزہ لیے ہوئے زمین پر مارتا ہوا چلا. زینب دیکھ رہی ہے. اب زینب نے دیکھا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اب نیزہ قبر علی اصغر پر پڑے گا. رباب کو آواز دی. بی بی رباب مڑی. زینب نے بڑھ کے گلے لگا لیا. بی بی ادھر نہ دیکھو, بی بی ادھر نہ دیکھو. آپ سنیں گے کیا ہوا. نیزہ کچھ دور تک گیا اور اب جو نکلا تو ایک ننھا سا لاچا نیزے کی علی میں لپٹا ہوا. نیزے سے لاچے کو نکالا, کمر سے خنجر نکالا, ننھے سے گلے کو کاٹا. یہ ننھا سا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین پشت فرس سے زمین پر آئے. ظالم خنجر لے کے چلا. ذبح کرنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ 2 ہاتھ ایک بچے نے بڑھائے. ارے میرے چچا کو قتل نہ کر, یہ ابو الفضل عباس کا بیٹا, یہ حسین کے لاشے پر شہید ہو گیا. عزیزو رو لیجئے, بڑا گھر لٹ گیا, بڑا گھر لٹ گیا. اب آپ کا ہمارا چوتھا امام یہ قافلہ لے کے جا رہا ہے. پوری زندگی روئے, حسین پر آنسو بہاتے رہے. پانی سامنے آیا, آئے میرا بابا پیاسا. کھانا سامنے آیا, ارے میرا بابا بھوکا مارا گیا. بازار سے گزرے, شام کا بازار یاد آ گیا. منہال بیت الشرف میں آئے, بس مجلس کا ختم ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم. منہال آئے, امام رو رہے تھے. منہال نے دیکھا, رونا شروع کیا. پلٹ کے دیکھا, کہا منہال تم آ گئے, اچھا ہوا آ گئے. اے منہال, آج میرا بابا مجھے بہت یاد آ رہا تھا. منہال بیٹھو, ہم واقعات کربلا سنائیں. منہال بیٹھ گئے. امام نے بیان کرنا شروع کیا. اے منہال, صبح سے شام تک میرا بابا لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا. اے منہال, وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا بابا گھوڑے پر ٹگمگا رہا تھا, تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. آسمان کی طرف دیکھ کے حسین نے آواز دی, اے پروردگار, میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں. سایہ محسوس کیا, مڑ کے دیکھا, دیکھا جھولا جھلانے والا جبریل. جبریل ہٹو, جبریل ہٹے. اے منہال, میرا بابا گھوڑے پر تھا. سنو گے کیا ہوا. ایک تیر آیا, میرے بابا کی پیشانی پر لگا. بابا نے دونوں ہاتھوں سے تیر نکالا, سینہ کھل گیا. ایک نیزہ آیا, سینے پر لگا. میرے بابا نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی. تلواروں نے آگے بڑھ کے پہلوؤں کو زخمی کیا. ایک نشیب میں گھوڑے نے اتارا. اے منہال, دادی آغوش پھیلائے کھڑی تھی. آ میرے بچے حسین, آ میرے بچے حسین. میرے بابا زمین پر آ گیا.
آپ سنیں گے کیا شہادت بیان کی. امام فرماتے ہیں کہ ادھر سے شمر چلا، خنجر کو پتھروں پر مارتا ہوا چلا. خنجر کند کرتا ہوا چلا، کند کرتا ہوا خنجر چلا. حسین کے قریب آیا. میرا بابا سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا. میرے بابا کو غور سے دیکھا، پلٹا، ہاتھ بڑھایا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، خنجر چلایا. جب گلا نہ کٹا تو ضربیں لگانا شروع کی. اتنی ضربیں لگائی کہ سر تن سے جدا ہو گیا. نوکے نیزہ پر سر حسین. واہ حسینہ